تہذیب اور تمدن اپنی روایات کی بنیاد پر پھلتا پھولتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ماضی کی ہر ایک بات کو آدرش بنا لینے والا رویہ نہ تو معتدل ہے اور نہ مستحسن خیال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے صرف انہی اقدار کو اپنانا چاہیے جنہیں زمانے کی سرد و گرم مٹانے میں ناکام رہی ہو۔ اس معیار کا اطلاق اگر ہم ادب پر کریں تو دو طرح کی تخلیقات ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک وہ جو وقت کی گرد میں دب جاتی ہیں اور دوسری وہ جو اپنی آفاقی خصوصیات کی بنیاد پر امر ہو جاتی ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنیاد پر ہر قوم اور ملک کے لوگ اپنے اپنے زمانے میں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے ہومر، رومی، ملٹن، گوئٹے، شیکسپیئر، فرید الدین اتار، موپسا، چیخوف یا اردو میں غالب اور میر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عالمگیر اور آفاقی تخلیقات سے مستقل حیثیت حاصل کر کے ادبی اور قومی ورثہ بن چکے۔ کلاسک وہ اصطلاح ہے جو 7ویں صدی عیسوی میں اعلیٰ درجے کے لکھاریوں کے لیے استعمال ہوتی رہی اور اس کا مطلب رومن کتابیں ہوا کرتا تھا۔ بعد میں لاطینی نگارشات بھی اس میں شامل کی گئی۔ یہ بھی ہے کہ یہ کلاسک کی اصطلاح پرانے لکھنے والوں کے لیے استعمال ہوتی رہی، لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہر قدیم کو کلاسک کہنا درست نہیں ہے۔ کلاسک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ یوں تو کلاسک کی کوئی حتمی تعریف ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کس شخصیت کو یا کس فن پارے کو ہم کلاسک کا درجہ دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ وہ قدیم ہو، دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کلاسک میں ہمیشہ کوئی بڑا موضوع زیر بحث آیا ہوتا ہے اور اس کے اسلوب کی انفرادیت مسلمہ ہوتی ہے۔ کلاسک کے حوالے سے شخصیت کو بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو غالب، شیکسپیئر، رومی یہ اپنی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے اور رچے بسے لوگ تھے۔ اسی طرح کلاسک ہمیشہ انسانی ذہن کو، اس کے شعور کو، اس کی شخصیت کو ایک وسعت بخشتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نہ بھی اس کو پڑھا ہو پھر بھی اس کے نام سے ایک اکثریت واقف ہوتی ہے۔ کلاسک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک زندہ شخصیت یا فن پارے کا نام ہے، تو اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو کلاسک نہ صرف اپنے دور کے پڑھنے لکھنے والے کو متاثر کرتا ہے بلکہ وہ آنے والے دور میں بھی اپنے اثرات کم نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ اثرات صرف اپنی زبان پر نہیں بلکہ دنیا بھر کے دیگر زبانوں پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کلاسک ایک ادبی اور فنی روایت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی فن پارے کو کلاسک کا درجہ دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کلاسک عام طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جن میں سے ہم ایک کو میجر کلاسک کہتے ہیں اور دوسری کو مائنر کلاسک کہتے ہیں۔ میجر کلاسک میں جیسے شیکسپیئر، جیسے اردو میں غالب، یہ میجر کلاسک ہے، اور اگر ہم دوسری طرف پوپ کو لے لیں یا مومن خان مومن کو لے لیں تو ان کو ہم مائنر کلاسک کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کلاسک کی ایک تیسری قسم بھی ہے جن کو ہم ماڈرن کلاسک کہتے ہیں، اور اس سے مراد معاصر منظرنامے پہ کوئی شخصیت، کوئی زندہ فن پارہ سامنے لے کے آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پھر قائم رہتا ہے کہ آیا وہ اپنے اس معیار کو آنے والے دور میں قائم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے جو ماڈرن کلاسک ہے تو اس کا کلاسک کے درجے پہ قائم رہنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔